بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مفہوم: یہ ایک مشہور کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ جوں جوں اس کی ضروریات بڑھتی ہیں توں وہ ان کی تکمیل کے لیے نئے نئے ذرائع و وسائل اختیار کرتا ہے اور نئی چیزیں بناتا اور تیار کرتا ہے۔ انسانی ضروریات لامحدود ہیں۔ ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انہی ضروریات کے لحاظ سے انسان نئے نئے ذرائع سوچتا اور اختیار کرتا ہے۔ ہم دنیا میں جس قدر تعمیر و ترقی دیکھتے ہیں وہ انسان کے اسی نظریہ ضرورت کے تحت عمل میں آئی ہے۔ اہمیت: انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، اس کے ذریعے وہ نئی نئی تجویزیں اور اسکیمیں سوچتا رہتا ہے۔ انسان کسی ایک حالت پر اکتفا اور قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ مسلسل ارتقاء اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر، آرام دہ اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے نت نئی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ذرا انسان کی ابتدائی زندگی کو تصور کیجئے اور پھر موجودہ حیرت انگیز ترقی دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ رہائش و خوراک کا مسئلہ: شروع میں انسان پہاڑوں کے غاروں اور درختوں کی کوہوں میں رہتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے تحت اس نے طرح طرح کے پختہ مکانات تعمیر کرنے شروع کیے۔ چنانچہ آج فن تعمیر میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان پہل خوراک کے لیے جنگ کے پھل وغیرہ استعمال کرتا اور جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتا۔ رفتہ رفتہ خوراک کی ضروریات بڑھتی گئیں اور طرح طرح کے کھانے ایجاد ہوئے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اس قدر نئے نئے عجیب و غریب کھانے ایجاد کر لیے ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے اور ان میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ لباس کا مسئلہ: انسان پہل درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتا تھا، پھر اس نے اس مقصد کے لیے جانوروں کی کھالوں کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے بعد انسان نے اون اور کپاس کا استعمال سیکھا، پھر ریشم کا استعمال شروع کیا اور آج گرم، سرد، سوتی، اونی، ریشمی اور نائلون وغیرہ کے اس قدر ملبوسات ایجاد ہو چکے ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سفر کا مسئلہ: شروع میں انسان پیدل سفر کرتا تھا۔ وہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ہفتوں اور مہینوں پیدل سفر کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے ضرورت کے تحت بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں استعمال کیں، اور پھر نئی ضروریات کے تحت انسان نے ٹرینیں، بسیں، کاریں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز ایجاد کیے، اور اس طرح مہینوں اور دنوں کا سفر دنوں اور گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ جدید ذرائع آمد و رفت سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے اور سفر میں بے پناہ سہولت اور تیز رفتاری پیدا ہو چکی ہے۔ علاج کا مسئلہ: پہل انسان بیمار ہوتا تو وہ جنگل کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے گئے، اور آج یہ کیفیت ہے کہ جس قدر بیماریاں بڑھ رہی ہیں اسی قدر جدید سے جدید تر طریقہ ہائے علاج ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور نت نئے تجربات ہو رہے ہیں۔ تعلیم کا مسئلہ: شروع میں انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ حافظے اور یادداشت سے کام لے کر زندگی بسر کرتا رہا۔ پھر اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا، لیکن لکھنے کے لیے کاغذ کی بجائے درختوں اور جانوروں کی کھال اور پتھر وغیرہ استعمال کرتا۔ پھر رفتہ رفتہ کاغذ ایجاد ہوا، چھاپا خانے وجود میں آئے، کتابیں عام ہوئیں، مدرسے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، اور اسی طرح تعلیم کی نشر و اشاعت اور فروغ میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ جوتوں کا مسئلہ: پہل انسان ننگے پاؤں چلتا تھا، پھر اس نے گھاس پھوس کے جوتے استعمال کیے اور رفتہ رفتہ چمڑے وغیرہ سے نئے نئے جوتے بننے لگے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوتوں کی اس قدر ڈیزائن وجود میں آ چکے ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ پیغام رسانی اور نشر و اشاعت: شروع میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا ہوتا تو اس میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے۔ اب ٹیلی فون اور ٹیلی گرام اور وائرلیس کے ذریعے پیغام چند لمحوں میں دور دور تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کی ایجادات نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ بجلی کا استعمال:
پہلے پہل گرمی کے باعث انسان کا برا حال ہوتا تھا، وہ دستی پنکھے استعمال کرتا تھا، پھر بجلی ایجاد ہوئی اور بجلی کے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر وغیرہ ایجاد ہوئے۔ بجلی کے بلوں اور کمکموں سے رات منور و روشن ہو گئی۔ اسی طرح بجلی سے بہت سے کام لیے گئے۔ مصنوعی دودھ اور گھی، جب مویشیوں کا دودھ انسانی ضرورتیں پورا نہ کر سکا تو خشک دودھ، ڈالڈا، گھی وغیرہ تیار کر لیے گئے۔ جنگی ہتھیار، پہلے پہل انسان شکار اور جنگ کے لیے پتھر، لاٹھی، نیزے، بھالے اور تلوار کا استعمال کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید ترین جنگی اور دفاعی ہتھیار وجود میں آئے اور آج انسان ایٹمی دور میں داخل ہو چکا ہے اور اس میدان میں وہ مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب اس قدر تباہ کن اور خطرناک ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ ان کے استعمال کی صورت میں پورے کرۂ ارض کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ خلائی تسخیر، اب انسانی ضرورت اس کرۂ ارضی تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ خلا اور دیگر سیاروں کو بھی مسخر کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ انسان ناشتہ زمین پر کرے، دوپہر کا کھانا چاند پر کھائے، رات کسی اور سیارے پر بسر کرے اور دن پھر زمین پر واپس آ جائے۔ بقول علامہ اقبال، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہے، کیا ہو جائے گی۔ حاصل کلام الغرض، انسانی ضرورت کے تحت نت نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، خدا نے انسانی دماغ میں بے پناہ صلاحیت رکھی ہے۔ انسان اسے بروئے کار لا کر مسلسل سوچ بچار کرتا رہتا ہے اور نئی نئی اختراعات اور ایجادات کرتا رہتا ہے۔ جانور اس صلاحیت سے محروم ہیں، وہ آج بھی اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں آج سے لاکھوں برس پہلے تھے۔ اس کے برعکس انسان ذہن ترقی پذیر ہے۔ اس طرح ارتقاء و ترقی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور ضرورت کے تحت نئے نئے ذرائع و وسائل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔